پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِذَا پھر جب انسلخ گزر جائیں الاشہر مہینے الحرم حرمت والے فَقْتُلُوا تو قتل کرو المشرکین مشرکوں کو حیث جہاں کہیں وجدتموہم پاؤ تم انہیں وخذوہم اور پکڑو انہیں واحصروہم اور گھیرو انہیں وقعدوا اور بیٹھ جاؤ لہم ان کے لیے کل ہر مرصد گھات پر فَإِن پھر اگر تابوا وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز وَآتَوُا الزَّکَاۃ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم راستہ ان کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ اور اعلان برات 10 ذی الحجہ کو کیا گیا، اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی، کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن امام ابن کثیر نے کہا کہ یہاں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں، بلکہ 10 ذی الحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے 4 مہینے مراد ہیں۔ انہیں اشہر حرم اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان برات کی روح سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دی گئی۔ اعلان برات کی روح سے یہ تعبیر مناسب بھی معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے، یعنی جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور بعض مفسرین نے وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اس آیت سے تخصیص کی گئی ہے کہ وہ صرف حرم حدود سے باہر قتل کرنے کی انہیں اجازت ہے۔
انہیں قیدی بنا لو، پھر آگے مزید بتایا گیا یا قتل کر دو، یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملے تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو، یہاں تک کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل و حرکت ممکن ہی نہ رہے، یعنی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں گے۔ نماز پڑھیں گے کیونکہ مفت میں پڑھی جا رہی ہے، اس کے لیے کچھ پے نہیں کرنا پڑ رہا۔ زکوٰۃ چونکہ انہیں مال سے شاید جان سے بھی زیادہ محبت ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کترا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے ساتھ زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑی۔ ایمان کی علامت نماز اور زکوٰۃ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آج زکوٰۃ سے بے پرواہی برتنے والوں کے لیے یہ بے شک کے غور و فکر کا مقام ہے۔ پھر اسلام کی قوت اور شان و شوکت بتائی گئی، مستقل جہاد کی بات کی گئی، مشرکین منافقین کے خلاف نہایت شدید رویہ اختیار کیا گیا۔ آج ہمیں بھی دیکھنا ہے یہ کہ ہم بھی کس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم کس طرح جہاد سے آج قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں۔ کفر جانتا ہے اس جہاد کو، مسلمانوں کی ایمان کی عظمت کو اور اس کے اثرات کو خوب واقف ہے وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان دور ہو چکا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے یہ کڑی آزمائش ہے کہ انہیں جنگ کا حکم دیا جا رہا ہو اور وہ اس کے علاوہ یعنی جنگ سے دور بھاگیں، اور پھر کیا یہ سچویشن بھی کہ ہم آگے انشاءاللہ مزید بھی پڑھیں گے کہ آمنے سامنے آ جاتے آپس میں عزیز و اقارب بھی، جیسے یہ آزمائش غزوہ بدر میں بھی تھی اور بعض میں بھی ہوگی، قریبی خونی رشتے آمنے سامنے اللہ تعالیٰ اور کفر کی راہ میں صف آرا، امتحان تو درپیش ہوگا ہی ہوگا، اس لیے امتحان کی تیاری ضروری ہے۔ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔